آج ماہ رجب کی 11 تاریخ اتوار کا دن آ چکا ہے۔ اللہ پاک کا یہ نام ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو۔ اللہ سے کروڑوں بھی مانگو گے تو اللہ دینے پر قادر ہے۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رجب کی 11 تاریخ اتوار کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آئی ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں شور مچ جائے گا کہ اچانک اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں کہاں سے آ گئی ہیں۔ دوستو، ماہ رجب کی فضیلت اور برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے، اور جب اس فضیلت والے، اس برکت والے، اس قبولیت والے، حرمت والے مہینے میں اللہ کے اس نام کو پڑھا جاتا ہے تو اللہ اپنے اس نام کے طفیل رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع کر دیتا ہے۔ آج ماہ رجب کی 11 تاریخ ہے اور اتوار کا دن ہے، اور یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج اگر آپ یہ وظیفہ صبح پڑھتے ہیں تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، اور اگر آپ یہ وظیفہ شام کو پڑھتے ہیں تو راتوں رات آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو کئی مہینوں، کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگیں گے ایک دن کے اندر مل جائے گا۔ جو شخص راتوں رات دولت مند ہونا چاہتا ہے، جو شخص جلد شادی کے اسباب چاہتا ہے، جلد اپنے مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، وہ آج ماہ رجب کی 11 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگے۔ میرا رب آپ کو جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ آپ جس چیز کی حاجت کر کے بیٹھیں گے، اللہ پاک آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ اللہ پاک آپ کی خالی جیبوں کو بھر دے گا۔ اللہ پاک آپ کی خالی الماریوں کو بھر دے گا۔ آج جو کہتے ہیں کہ ہم وظیفہ پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، جو در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، جن کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا کہ یہ وظیفہ اتنی جلدی امیر و کبیر بنا دیتا ہے۔ یہ وظیفہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ رجب کی 11 تاریخ اتنی قبولیت کا دن ہے کہ اس دن جس گھر میں یہ وظیفہ، جس گھر میں رب کریم کے یہ نام مبارک پڑھے جاتے ہیں، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ جس دکان میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، وہ مقصد پورا ہو کر رہتا ہے۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج صرف اپنے مقصد کی نیت کرنے کی دیر ہے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ ماہ رجب کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں نیک اعمال کی قبولیت ہوتی ہے۔ رجب کے مہینے میں عبادات اور نیک اعمال کا بہت زیادہ اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی رجب کے 7 روزے رکھے گا، اللہ رب العالمین اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے۔ رجب کی فضیلت اللہ رب العالمین کے نزدیک اس طرح ہے جس طرح قرآن مجید کی فضیلت تمام آسمانی کتابوں اور تمام صحفوں پر ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، ماہ شعبان کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور اس کی فضیلت اس طرح ہے جس طرح مجھے محمد کی فضیلت تمام نبیوں پر ہے۔ اس طرح آپ نے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ امت کا مہینہ ہے، اور اس کی فضیلت ایسے ہے جیسے اللہ رب العالمین کی فضیلت تمام مخلوقات پر ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو بندہ بھی رجب کے مہینے میں کسی مسلمان کی مدد کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو جنت میں ایسا محل عطا فرمائیں گے جو تا حد نظر تک وسیع ہوگا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، 11 رجب اتوار کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ رات کے 9، 10، 11 بھی بج جائیں تب بھی آپ
یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو نظر انداز ہرگز مت کیجیے گا، کیونکہ پورا مہینہ ہی فضیلت والا ہے، برکت والا ہے۔ تو آپ نے اس عمل کو خود بھی کرنا ہے اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا کیسے ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ رجب کی 11 تاریخ اتوار کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سب سے مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، اگر آپ بے اولاد ہیں تو اولاد کے لیے پڑھ لیں، اگر آپ کی نافرمان اولاد ہے تو اس کو تابع فرمان بنانے کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ جس کو جو بھی مقصد ہے، جو بھی خواہش ہے، اپنے الفاظ میں نیت کریں۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جائے اس میں برکت ہوتی ہے اور اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ رجب کے مہینے میں پڑھنے والے پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ آپ نے قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی پہلی سورہ مبارک کی پہلی آیت ہے۔ رجب کے مہینے میں، اللہ کریم کے مہینے میں، اس قبولیت کے مہینے میں الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، اللہ کا شکر ادا کرنے سے اللہ اپنی رحمتیں، برکتیں آپ پر نشاور کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ شکر ادا کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں، وسعتیں پیدا فرماتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتے ہی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہی آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے، اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے۔ اللہ شکر ادا کرنے والے کے قریب ہوتا ہے، شکر کرنے والے کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ شکر کرنے والے کے گھر میں کبھی تنگ دستی نہیں آتی، کبھی فقر و فاقہ نہیں آتا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر آپ رب کریم سے جو بھی کچھ مانگیں گے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ رب العالمین کے بہت ہی خاص نام کا وظیفہ ہے۔ یہ آج کا خاص الخاص شرطیہ وظیفہ ہے، جس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش باقی نہیں، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف 1 بار ہی ملتا ہے۔ تو لہٰذا ہم نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ بہت ہی بابرکت اور بہت ہی پاکیزہ نام ہے۔ اس نام کو پڑھتے ہوئے جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیے۔
اللہ والے فرماتے ہیں کہ رجب کی 11 تاریخ کو جو لوگ لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں پھر وہ پورا سال پچھتاتے ہیں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر یا فتاح یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا فتاح یا رزاق ایک بار ہو گیا، یا فتاح یا رزاق 2 بار ہو گیا، یا فتاح یا رزاق 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ جو بندہ یا فتاح یا رزاق کو پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے 300 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں ہر طرح کی پریشانی رزق سے شروع ہوتی ہے اور ہمارے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں، گھر کے حالات ہیں، سب کے سب رزق سے، پیسوں سے شروع ہوتے ہیں اور پیسوں پر آ کر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج آپ نے ان تمام مسائل کے حل کے لیے یا فتاح یا رزاق کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے جو کہ قرآنی صورت ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ یہ وہ بابرکت صورت ہے جس صورت کو اگر ایک بار پڑھا جائے تو 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، 3 بار پڑھی جائے تو 30 پارے یعنی ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ یہ عام دنوں کی بات بتا رہی ہوں۔ جب رجب کے مہینے میں پڑھو گے تو کم و بیش 70 قرآن پاک کا ثواب ملے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورۃ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو 101 بار پڑھنا ہے۔ آپ بسم اللہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور بسم اللہ کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے نہایت خلوص اور درد مندانہ انداز میں عاجزی کے ساتھ اپنی مشکلات اور حاجت کو پوری کروانے کی دعا کرنی ہے۔ آپ کی دعا اللہ کے ہاں منظور اور مقبول ٹھہرے گی انشاءاللہ۔ اس وظیفے کی صرف 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کی جائے۔ نمبر 2، صرف اور صرف حلال رزق کمائیں اور کھائیں۔ نمبر 3، اس وظیفے کو کامل یقین کے ساتھ کیا جائے۔ اس یقین کے ساتھ کیا جائے کہ دینے والے کی ذات صرف اللہ ہی کی ہے، میں اللہ سے جو مانگ رہی ہوں وہ مجھے مل رہا ہے۔ اس وظیفے کی ایسی برکات ہیں، آپ نے صرف ایک دفعہ ہی اس وظیفے کو کرنا ہے، آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنی رحمت اور شفقت سے معاف فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔